بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک روایت میں نے پہلے بھی وہ سنی تھی، اب میں اسے کو نیٹ پہ پڑھا ہے کسی حوالے سے۔ اس پر تبصرہ تھا امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مفہوم ظاہر ہے عربی نہیں ہے میرے پاس، تو وہ مشہور بات ہے، کوئی سب جانتے ہیں کیا کہ دو اشخاص آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو ان سے پوچھا کہ غسل کا طریقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہیں، تمام نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور غسل کا طریقہ پوچھا، تو انہوں نے ایک برتن میں سائے میں پانی لیا اور ان دونوں صاحب کے درمیان کپڑے کا پردہ کر کے غسل فرمایا۔ اس طرح غسل کرنے کا طریقہ ان کو بتایا، سمجھایا۔ مفہوم اس روایت کا یہی ہے۔ اب وہ کپڑا کہاں دونوں طرف سے لٹکایا ہوا تھا، دونوں کے پکڑا ہوا تھا یا نہیں پکڑا، وہ اس بحث میں نہ پڑیں۔ بہرحال اتنی بات ہے کہ انہوں نے پھر یہ بھی نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ وہ کس طرح انہوں نے سائے کو دیکھ دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ آپ اس طرح کر رہی ہیں، یا کپڑا کے اندر سے ایسا نظر آتا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ آپ یہ عمل غسل کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ میرے بھائی بات تو بیان کرنا پڑتی ہے نا، کیا کیا جائے؟ یہ روایت کیا ہماری ماں کا کچھ چھوڑتی ہے؟ ہم وہ بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسرائیلی روایات دارئی ہیں، مگر ہم مانتے نہیں ہیں، اسی طرح یہ بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ اسرائیلی روایت ہے، مگر آپ خود دیکھ لیں۔ میں بلکہ مجموعی طور پر کہتا ہوں یہ روایات ہیں جو یہ نہ اللہ کا کچھ چھوڑتی ہیں۔ اللہ کا نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے وہ نہیں رہنے دیتی۔ نہ یہ رسول کا کچھ چھوڑتی ہیں، اور نہ یہ صحابہ کا کچھ چھوڑتی ہیں، نہ یہ ازواج مطہرات کا کچھ چھوڑتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اس کی ایک یہ مثال ہماری ماں کی یہ مثال ہے کہ یہ روایت جس طرح آپ نے غسل کا طریقہ سکھایا، سمجھایا دو آنے والے صاحب جو صاحبان تھے ان کو، ان سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا غسل کا طریقے کا؟ کیا نبی نے ایسے سمجھایا؟ بات ذرا سوچنے والی ہے کہ کیا ایسے سمجھایا تھا طریقہ؟ کسی نے ایسے سمجھایا ہو پہلے؟ کیا ہم ایسا سمجھا سکتے ہیں؟ ہماری ماں اپنے بچوں کو، ہماری بہن اپنے بھائیوں کو کیا کوئی اس طرح طریقہ سمجھا سکتی ہے کہ اس طرح غسل کرنا ہے؟ اب امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تبصرے سے ہی میں نے یہ بات پڑھی، وہ اس کا انکار نہیں کر رہے کہ یہ روایت نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، نہیں، یہ بات نہیں کر رہے۔ اس کا جواز فراہم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ جو دو صاحب آئے تھے وہ آپ کے بھائی تھے، سکے بھائی نہیں تھے، رضائی بھائی تھے، وہ دونوں محرم تھے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں، کیا محرم کو اس طرح غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں اس طرح سکھا سکتی ہیں، بتاتی ہیں؟ کسی نے سکھایا ہو، نبی نے ایسا کیا ہو، اس طرح سکھایا ہو؟ تو وہی بات میرے بھائیو، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ روایات کیا کر رہی ہیں دین کے ساتھ، دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر ہم ذرا بھی نہیں بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل۔ یہ تو بندہ ہی منکر حدیث ہے، نبی کے فرمان کو نہیں باندھتا۔ نبی کے فرمان سر آنکھوں پر، میرے بھائیو یہ نہیں ہے نبی کے فرمان، یہ منسوب ہیں ان کی طرف۔ ان کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کو سامنے رکھے۔ اب یہی روایت ہے قرآن کے، مطلب اس میں تو سارے اس کے جو ہیں، جو اس کے معاملات ہیں آپ دیکھیں اس کے،
تو وہی بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل بنائی ہوئی وضع کی ہوئی ہے تان کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ یہ اس طرح کی چیزیں گڑھ لی گئی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو آئیں گی، میں بیان کرتا رہوں گا۔ سر دست آپ کے سامنے یہ بات میں رکھنا تھی کہ یہ عالم ہے ہمارا، ان روایات کا عالم ہے، اور ہمارا ان کی جو اس کے لیے ہم لڑ مر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کہ بات بھی سننا نہیں چاہتے۔ بس میرے بھائیو یہ میں دکھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی۔ باقی آپ سے التماس کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ شکریہ۔